نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ جو بھی اللہ سے دعا مانگیں اللہ فوراً آپ کی دعا کو قبول کر دیں، آپ کے ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ اور توکل اختیار کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کے تمام معاملات کو حل فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو مدینے سے باہر چھوڑنے کے لیے خود تشریف لے کر گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹنی پہ سوار کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ جب آپ مدینہ کے اندر سال کے بعد تشریف لائیں تو میں آپ کو نظر نہ آؤں، آپ میرا دیدار نہ کر سکیں، میری زیارت نہ کر سکیں۔ مدینہ بھی ہوگا، مسجد بھی میری ہوگی، لیکن آپ کا گزر میری مسجد سے ہوگا، میری قبر مبارک پہ ہوگا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی جدائی کا معاملہ، اور جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، یہ وہی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جملہ اس عاشق کے دل پہ کیسا گزرا ہوگا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رونے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک تسلی دیتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ بڑا عجیب تھا۔ حضور نے فرمایا، اے معاذ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اول الناس بی المتقون، کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب میرا وہ امتی ہوگا المتقون، جو متقی ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا، یہ امتی میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائیں، اللہ کے نبی کی قربت نصیب فرما دیں قیامت والے دن، تو آپ نے ایک تو درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے اور دوسرا اپنے اندر تقوی اختیار کرنا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو یہ یقین کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری ہر بات کو سن رہا ہے، میرا اللہ میرے دل کے اندر چھپے ہوئے بیتوں کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا، یہ جو خوف خدا رکھنے والا بندہ ہے، جو متقی بندہ ہے، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک تو آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دو۔ توکل اور تقوی، یہ دو چیزیں مسلمان کا زیور ہے۔ میرے دوستو، مسلمان اللہ پہ ہی بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پہ ہی توکل کرتا ہے۔ فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ تقوی اختیار کر لے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، ہر پریشانی سے اس کو نکالتے ہیں، ہر مصیبت سے اس کو نکالتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آج ہم دنیا کے اندر مارے مارے کیوں پھر رہے ہیں؟ اس لیے پھرتے ہیں نا ہمارے بچوں کو روزی کھانے کے لیے مل جائے، ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال لیں، روزی روٹی کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر رہا۔ فرمایا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر مسلمان اللہ پر اس طرح بھروسہ کرنا شروع کر دے، اس طرح توکل کرنا شروع کر دے جس طرح یہ پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ پرندوں کا کوئی کاروبار تو نہیں ہے، ان پرندوں کی کوئی دکانداری تو نہیں ہے، یہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ان کے پوٹے بھی خالی ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے گھونسلوں میں شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کو کون کھلاتا ہے میرے دوستو؟ تو میرا اللہ ہی ان کو کھلاتا ہے۔ جو اللہ پرندوں کو رزق دے رہا ہے، وہ رب اشرف المخلوقات مجھے اور آپ کو کیوں رزق نہیں پہنچائیں گے میرے دوستو؟ تو یاد رکھیں، یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پاک کثرت سے پڑھیں اور تقوی اختیار کریں اور توکل اختیار کریں۔ انشاءاللہ یہ تین چیزیں آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گی کہ آپ کا وہم
و گمان بھی نہیں ہوگا. آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائیں گے, اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اور ان 3 کاموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو قربت اور رفاقت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.